بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کی احکام والی آیات میں سے پہلی آیت ہے 103۔ اس آیہ مقدسہ میں یہ بات کہی گئی کہ ان سے صدقات وصول کیجئے اور انہیں پاک کیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے صدقات لیجئے اور ان کو پاک کیجئے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیجئے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسلی اور اطمینان کا سبب ہوگی۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ لوگ تبوک کے لیے نہ جا سکے۔ وہ مخلص مسلمان تھے، منافق تو گئے نہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی رہ گئے جو کہتے کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، تاکہ دن گزرتے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداد 10 تھی یا 8 یا 5 یا 3۔ بہرکیف رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا، یعنی اپنے اس گناہ کا اعتراف کر لیا، اور اعتراف اس صورت میں تھا کہ اپنے آپ کو خود سے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی، ان کی معافی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جا کر ان کو کھول دیا۔ جس وقت کھول دیا تو وہ گھر گئے اور اپنا سارا ساز و سامان لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا، اور عرض کرنے لگے کہ یہی وہ مال ہے جس نے ہمیں جانے نہیں دیا، جس نے ہمیں روک لیا تھا، آپ اس کو تقسیم فرما دیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کو تقسیم کرنے کا حکم نہیں ملا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے صدقہ لیجئے اور انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 حصے ان کو واپس کر دیا، اور ایک حصہ جو تیسرا حصہ اس کو قبول کر لیا اور انہیں تقسیم کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفلی صدقہ ہی ہے، بعض نے اس سے زکوٰۃ کا قول بھی کیا ہے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہا کہ آپ قبول بھی کیجیے اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ صدقہ دینے والوں کے لیے اطمینان بخش ہوگی۔ اور اگر مراد زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا سلیبس نصاب 7.5 تولے سونا ہے، اور چاندی کی صورت میں ہو تو 52.5 تولے چاندی، یا پھر اس کی قیمت فرض کیا اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کے ریٹ کے مطابق 4.5 لاکھ روپے بنتی ہے، تو اگر اتنی اماؤنٹ کسی کے پاس سال بھر پڑی رہے تو اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑا گولڈ ہے اور تھوڑے کیش ہے، اب دونوں کو جس وقت ملایا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر جو قیمت بنتی ہے اتنی بن جائے۔ مثلا 3 لاکھ کا سونا ہو اور 2 لاکھ جو ہے وہ کیش پڑا ہو، تو اب 3 اور 2 کو ملائیں 5 بن جاتا ہے، اور 4.5 لاکھ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جس طرح کیش، سونا، چاندی ان پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ 5 اونٹ ہوں تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ، اور 40 بکریوں ہوں تو ان میں 1 بکری، اور اگر 30 گائے ہوں تو اس میں 1 بچڑا جو دوسرے سال میں لگا ہو، اور بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے، اور جو معدنیات وغیرہ ہیں ان میں نصف عشر ہے، اور جو عشری زمین ہے اس کی جو پیداوار ہے اس میں عشر ہے، اور اگر عشری زمین اس میں شہد ہے، شہد پیدا ہوتا ہے تو اس پر عشر نہیں ہوگا۔ بہرکیف
اللہ رب العالمین نے کہا کہ صدقات قبول کیجئے تاکہ اس کی برکت سے گناہوں کی نحوست دور ہو۔ اس سے ہم یہ احکام سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی خطائیں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں، تو معافی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ آیت نمبر 104 میں کہا گیا کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور پھر کہا ان سے صدقات لیجئے، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 107 میں احکام نازل ہوئے۔ یہ بھی احکام والی آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو خزرج کا ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر تھا، بہت نیک پارسا زاہد تھا، بہت سے لوگ اس کے متقی بھی تھے۔ لیکن جب رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں کی نسبتیں، لوگوں کا ادب احترام اس سے ہٹتا گیا اور رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت میں آنے لگ گئے۔ اس سے اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے تو بلا امتیاز ہر ایک کو دعوت حق دی، اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو اس نے کہا آپ کس دین پر ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ابراہیمی پر۔ تو اس نے کہا اس میں تو آپ نے بہت سارے اضافے کر لیے ہیں، تبدیلیاں کر لی ہیں۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، دلائل دیے، لیکن وہ ماننے کی طرف نہ آیا، بلکہ جوش میں اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو اپنے وطن سے دور کرے اور غربت اور تنہائی میں ہلاک کرے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر بعد میں وہ خود ہی مکہ میں چلا گیا۔ بدر میں جس وقت مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس نے مکہ والوں کو اکسایا، پھر آئے۔ باہر کا وقت گزرتا گیا، پھر اسی نے اپنے جو اس کے ساتھی تھے جو مدینہ میں منافقین تھے ان سے کہا کہ ایک مکان بنایا جائے جس مکان کا نام مسجد رکھا جائے، تاکہ ہم وہاں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے بارے میں بات چیت کر سکیں کہ کس طرح ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اس طرح ہم مسجد قباء سے قریب ایک مسجد بنا رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں تشریف لائیں اور نماز ادا کریں۔ ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ جو مریض، بوڑھے، کمزور لوگ ہیں جو مسجد قباء نہیں جا سکتے تو چلو وہ ادھر ہی نماز پڑھ لیا کریں گے۔ تو اس پر رسول اللہ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ ابھی ہم تبوک کے لیے جا رہے ہیں، واپسی پر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر تشریف لے کے جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں ان لوگوں نے پھر تیاری کی کہ رسول اللہ علیہ السلام کو بلایا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ یہ جو مسجد درار قرآن نے اس کو کہا، نقصان پہنچانے والی، اسلام کو نقصان پہنچانے والی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ آ کے قسمیں کریں گے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہم تو بڑا اچھا ارادہ رکھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ یہاں نماز پڑھ لیں، کمزور لوگ جو قباء میں نہیں جا سکتے ادھر آ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تو جانتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، محبوب کبھی بھی اس مسجد میں نہ جائیں، نہ کھڑے ہوں، نہ تشریف لے کے جائیں، نہ نماز پڑھیں وہاں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی ہے، آپ اس میں تشریف لے جائیں، اور وہ مسجد قباء ہے۔ بلکہ مسجد قباء میں جو لوگ موجود تھے ان کی قرآن نے تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم طہارت کیسی کرتے ہو، تمہاری پاکیزگی کیسی ہے، کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف کی۔ قرآن مجید نے کہا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں تو ایسے لوگ ہیں جو اتنی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں
اللہ کو بھی ان کی پاکیزگی پسند ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی ان آیات میں وہ مسجد جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مسجد درار تھی، اس کو منہدم کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس مسجد میں جانے کا حکم ہوا کہ جس مسجد کے اندر جس کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی گئی، جس کو صاف ستھرا، جس کو تقوی پر بنیاد رکھی گئی، جس کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو احکام والی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 119، جس میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ ہے کہ زندگی کی شاہراہ پر چلتے ہوئے اپنے دامن کو خطاؤں سے، لغزشوں سے، گناہوں سے سمیٹ کر چلنا، ہمہ دم اللہ پر نظر رکھنا کہ وہ راضی ہو جائے، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ بلکہ تقوی کی یہ خوبصورت تعریف ہے کہ رسول جو تمہیں عطا کریں وہ لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، یہ ہے تقوی۔ اور قرآن نے ایک دوسرے مقام پر کہا کہ لباس التقوی، تقوی کا جو لباس ہے نا وہی خیر ہے، وہی بہتر ہے۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ بڑی چیز ہے اور جھوٹ بہت بری چیز ہے، جھوٹ سے منع کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جھوٹ سنجیدگی اور مذاق دونوں میں ناجائز ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے وہ تاجر جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، جب تجارت کا قرضہ ادا کرنے کا وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو خواہ مخواہ اس کی برائی نہ بیان کریں تاکہ اس کی قیمت کم کی جائے، اور جب کوئی چیز فروخت کریں تو بے جا اس کی تعریف نہ کریں کہ پیسے زیادہ وصول کیے جائیں، ادھار ہو تو ادائیگی میں دیر نہ کریں، کسی کے ذمے ان کا لینا ہو تو اس پر تنگی نہ کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جھوٹے تاجر کی بھی مذمت بیان کی گئی، سچے تاجر کی فضیلت بیان کی، اور یہاں نیک لوگوں، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا کر دیتی ہے۔ صحبت تالے ترا تالے کنند، ایک اور جگہ پر پنجابی والے یوں بھی کہتے ہیں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھامے مل نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ اچھے آدمی کی صحبت کی مثال تو ایسے ہے جیسے عطر فروش ہو، آپ عطر نہ بھی خریدیں، سودا نہ بھی خریدیں، لیکن خوشبوؤں کے جھونکے آئیں گے، آپ کی طبیعت سرشار ہو جائے گی۔ اور فرمایا برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ برے بندے کی صحبت کی مثال لوہار کی دکان سے، کپڑے جتنے مرضی آپ دامن سمیٹ کے بیٹھے، چنگاریاں آپ کے وجود پر پڑ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کی صحبت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کی دولت دے اور صادقین کی صحبت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، اس میں دین کے علم کے حصول کا تذکرہ ہوا، اس کے احکام بیان ہوئے، اور کہا کہ مومنوں کی جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں فقہ حاصل کرے، سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ مدر کے لوگ دین سیکھنے کے لیے مدینہ آئے۔ اب اس کی دو باتیں جو عام طور پر مفسرین نے رقم کی، وہ یہ کہ ایک تو وہ پورا علاقہ خالی ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ مدینہ میں تنگی ہو گئی، اتنے زیادہ لوگ آ گئے، معاشی پرابلمز ہو گئے، تو قرآن نے کہا کسی قبیلے، کسی علاقے کے سارے ہی لوگ دین پڑھنے کے لیے نہ آ جائیں، کچھ لوگ پڑھیں، کچھ لوگ سیکھیں، اور پھر وہ جا کر دوسروں کو سکھا دیں۔ باقی معاملات زندگی بھی تو
نبھانے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ہر جماعت، ہر فرقے میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین میں فقہ حاصل کرے۔ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے اس قدر جس سے وہ اپنی زندگی فرائض واجبات اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے، لیکن دین میں رسوخ پختگی یہ کچھ لوگوں پر فرض ہے، ہر ایک پر نہیں۔ سارے ہی عالم بن جائے یہ ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ بن جائیں اور وہ باقیوں کو سکھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس، سورہ یونس کی سب سے پہلی جو احکام والی آیت ہے وہ 10 نمبر ہے، جس میں اہل جنت کی دعا کا ذکر ہوا کہ وہ کہتے ہیں سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ دیکھیں یہ جو ہم سلام کرتے ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کہا کہ جب کوئی سلام کرے تو بہتر جواب دو یا اتنا ہی دو، السلام علیکم، یہ بھی سلامتی کی دعا ہے۔ تو کہا جنتیوں کا معمول یہ ہے کہ وہ سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، وہ السلام علیکم کہتے ہیں، وہ سلام کرنے میں بخل نہیں کرتے، وہ دعا کرنے میں بخل نہیں کرتے۔ اور پھر کہا کہ ان کی پکار یہ ہوتی ہے سبحانک اللہم۔ یہاں پر یہ بات بھی سیکھی سمجھی جا سکتی ہے کہ دعا کے شروع میں سبحانک اللہم کہنا یا سبحان کا کلمہ بولنا اللہ کو ویسے بھی یہ لفظ بہت پسند ہے، اور ہم یہ بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ اور کہا کہ ان کی اہل جنت کی جو آخری پکار ہوگی وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی یہ بھی ایک دعا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں خشکی اور تری کی سواریوں کا جواز ہے، یعنی مختلف جو سواریاں ہیں خشکی میں بھی اور تری میں بھی، ان کا جواز اس آیت سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ جس وقت کشتی چلتی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ کشتی ملاح چلاتا ہے، کشتی چلانے والا اصل اللہ ہے۔ دیکھیں نا، جب دریا کے اندر، سمندر کے اندر کشتی جا رہی ہوتی ہے، اگر طوفان آ جائے تو طوفان سے بچانے والا کون ہے؟ اس مشکل گھڑی میں جب ڈگمگانے لگ جائے کشتی اور دور دور تک کوئی بھی نہ ہو، اس وقت مخلص ہو کہ کس کو پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہی پھر مدد کرتا ہے۔ اس سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی کی ناؤ میں جب مشکلات، تکالیف، مصائب، بظاہر مایوسیاں ہوں، کسی طرف کوئی امید کی کرن دکھائی نہ دے، اندھیرے ہوں، تو نور کی تلاش کے لیے، روشنی کی تلاش کے لیے اپنے خالق کو پکار لو، اپنے مالک کو پکارو، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، مصیبتوں کو، طوفانوں کو وہی دور کرنے والا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ تھوڑا پانی رکھتے ہیں، اگر وہ ہم اس سے وضو کریں تو پھر ہمارے پینے کے لیے نہیں بچتا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ اس پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کر لو، اور اس کا شکار یعنی مچھلی وہ بھی حلال ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 87 میں یہ احکام ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گھر جب بھی بنائے جائیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی نے جو گھر بنائے ان کا تذکرہ ہوا، اور پھر یہ بھی کہ جب گھر بنائے جائیں تو گھروں میں ایک جگہ ضرور رکھی جائے جہاں نماز پڑھی جا سکے۔ اس کو ویسے وہ کہا مسجد البیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد، یعنی گھر میں ایک مخصوص جگہ، اگر کمرہ نہ ہو سکے، کمرہ ہو ایک الگ سے وہ تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر گھر بڑا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے کہ ایک کمرہ آپ مخصوص کر سکیں نماز کے لیے، تو کم از کم ایک جگہ مخصوص کر لیں، وہ مسجد البیت کہلاتی ہے۔ تو تاکہ یہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز کی ترغیب بھی دلائی، جب گھر میں جگہ ہے تو پھر وہاں نماز پڑھی جائے، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ گھروں میں مسجد بنانے اور اسے صاف ستھرا رکھنے
یہاں مسجد سے مراد جس طرح عام مساجد ہیں اس طرح نہیں، یہ مسجد البیت یعنی گھر والے جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ گھر میں سنت نوافل پڑھے جائیں اور فرض نماز جو ہے وہ مین جا کے مسجد میں پڑھی جائے جہاں جماعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 89 نمبر آیت میں دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہوا کہ جس وقت کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ ثابت قدم رہو، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جاہلوں کے طریقے پر نہ چلو، یقیناً مسلمان اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں، اور ہولے ہولے بھی مانگتے ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں۔ اسی سے یہ احکام بھی مفسرین نے رقم کیے کہ آمین کہنا آہستہ آواز میں، خاص طور پر جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو آہستہ آواز میں آمین کہنا، یا آمین اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہنا کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ تو اس طرح یہ آیات 11ویں سپارے میں تھی جو احکام والی آپ نے ملاحظہ کی۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।